الحمدللہ رب العالمین۔ ہزاروں درود ہزاروں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام، کروڑوں درود کروڑوں سلام ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آب کوثر میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت شیخ ابن نعمان نے فرمایا، ہم حج سے واپس آ رہے تھے، قافلہ رواں دواں تھا، مجھے راستے میں حاجت پیش آئی اور میں اپنی سواری سے اترا، پھر مجھ پر نیند غالب ہو گئی اور میں سو گیا، اور بیدار اس وقت ہوا جب سورج غروب ہونے کو تھا۔ میں نے بیدار ہو کر دیکھا کہ میں غیر آباد جنگل میں ہوں۔ میں بڑا خوف زدہ ہوا اور ایک طرف کو چل پڑا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ کس طرف جانا ہے، اور ادھر رات کی تاریکی چھا گئی۔ مجھ پر اور زیادہ خوف اور وحشت طاری ہوئی۔ پھر مصیبت پر مصیبت، یہ کہ پیاس کی شدت تھی اور پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ گویا میں ہلاکت کے کنارے پہنچ چکا تھا اور موت کا منہ دیکھ رہا تھا۔ زندگی سے ناامید ہو کر رات کی تاریکی میں یوں ندا دی، یا محمد یا محمد، انا مستغیث بکا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں آپ سے فریاد کرتا ہوں، میری فریاد رسی کیجیے۔ میں نے ابھی یہ کلام پورا بھی نہ کیا تھا کہ میں نے آواز سنی، ادھر آؤ۔ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ بس ان کا میرے ہاتھ کو تھامنا تھا کہ نہ تو کوئی تھکاوٹ رہی، نہ پریشانی اور نہ پیاس۔ مجھے ان سے انس سا ہو گیا۔ پھر وہ مجھے لے کر چلے۔ چند قدم چلے تھے کہ سامنے وہی حاجیوں کا قافلہ جا رہا تھا، اور امیر قافلہ نے آگ روشن کی ہوئی تھی اور وہ قافلہ والوں کو آواز دے رہا تھا۔ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری سواری میرے سامنے کھڑی ہے۔ میں مارے خوشی کے پکار اٹھا، اور ان بزرگوں نے فرمایا، یہ تیری سواری ہے، اور مجھے اٹھا کر سواری پر بٹھا کر چھوڑ دیا۔ اور وہ واپس ہونے پر فرمانے لگے، جو ہمیں طلب کرے اور ہم سے فریاد کرے، ہم اسے نامراد نہیں چھوڑتے۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہی تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہی تو امت کے والی اور امت کے غم خوار ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ رات کی تاریکی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار چمک رہے ہیں۔ پھر مجھے سخت کوفت ہوئی کہ ہائے افسوس، ہائے قسمت، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست بوسی کیوں نہ کی، ہائے میں کیوں نہ آپ کے قدموں سے لپٹ گیا۔ جب بھور میں نیا پھنسی ہے، ان کی جانب نگاہیں لگی ہیں، جب کہا المدد جان عالم، سامنے آ گئے کنارے۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی، تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر پہ آ پڑی، تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ان واقعات سے یہ روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے ہر امتی کو جانتے ہیں اور ان کی پریشانیوں سے بھی واقف ہیں۔ نور نبوت سے ہر مومن کے رتبے کو جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے فلاں امتی کی ترقی میں کیا چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ الحاصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے گناہوں کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے ایمان کے درجات کو بھی جانتے ہیں، اور وہ تمہارے اچھے برے عملوں کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے اخلاص و نفاق کو بھی جانتے ہیں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ تو اے میرے بھائیوں اور بہنوں، درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ درود پاک کی برکت سے مال بڑھتا ہے، درود پاک تندرستی کو دور کرتا ہے۔ درود پاک درود شریف پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا۔ ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔
تو کثرت سے دروشی پڑھیں، اتنا دروشی پڑھیں، صبح و شام دروشی پڑھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں اور ہماری مشکلیں، پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، آفات و بلیات سے ہمیں نجات ملے، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔